السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ سیرت نگاروں نے ان کا تذکرہ غزوہ بدر کے شہداء میں کیا ہے۔ غزوہ بدر کفر و اسلام کے درمیان پہلی جنگ نہایت ہی دور رس نتائج اور اہمیت کی حامل تھی۔ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے غزوۃ الفرقان بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت جہاد دی اور ان سے کفر کے مقابلے کے لیے نکلنے کو کہا تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے۔ ان کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھی، خاوند پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ بڑھاپے کا واحد سہارا حضرت حارثہ ہی تھے۔ ان سے والدہ کو شدید محبت بھی تھی۔ یوں تو تمام مائیں اپنی اولاد سے بڑی محبت اور پیار کرتی ہیں، مگر اکلوتی اولاد کی وجہ سے ان کی محبت ضرب المثل تھی۔ بیٹے کی معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی۔ سردی کے موسم میں ذرا سی سردی پر پریشان ہو جاتی کہ کہیں میرے لاڈلے بیٹے کو سردی نہ لگ جائے۔ گرمی کے موسم میں یہ پریشانی لاحق ہوتی کہ کہیں میرے بیٹے کو لو نہ لگ جائے۔ اور آج بیٹا اپنی والدہ کے روبرو کھڑا تھا۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے اب تم بڑے ہو چکے ہو، میری ایک ہی خواہش ہے کہ اب تمہاری شادی کر دوں۔ تمہاری اولاد ہو، میں ان سے دل بہلاؤں، ان سے کھیلوں۔ اور بیٹا کہہ رہا ہے، اماں جان آپ کو معلوم ہی ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اماں جان مجھے خوشی خوشی آپ اجازت عنایت فرما دیں۔ والدہ کہنے لگی، بیٹے مجھ سے تمہاری جدائی اور مفارقت برداشت نہ ہو پائے گی، تم میرے پاس ہی رہو۔ ادھر حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے بار بار اجازت کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے، سر چوم رہے تھے، کہہ رہے تھے اماں جان خوشی سے اجازت دے دیں۔ جب بیٹے کا اصرار حد سے بڑھا تو بوڑھی والدہ نے کہا، بیٹے ٹھیک ہے تم جہاد پر جانا چاہتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، مگر سنو تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا۔ جب تک تم واپس نہیں آ جاتے مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ پھر والدہ اٹھتی ہیں، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کپڑے پہناتی ہیں، تلوار اس کے گلے میں لٹکاتی ہیں، پھر بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہیں اور اسے میدان جہاد کی جانب روانہ کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تو کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ ادھر قریش بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وارد ہوئے اور پھر یوم الفرقان آ گیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن آ پہنچا۔ مسلمانوں نے بھی اور کافروں نے بھی لڑائی کے لیے صفیں باندھ لی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ پر آگے بڑھ کر پانی کے کنویں پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے حفاظت کے لیے ایک انصاری جوان حبان بن عرقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا کہ کوئی دشمن اس میں زہر نہ ملا دے۔ چنانچہ ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ دشمن کا کوئی بھی آدمی کنویں کے قریب پھٹکنے نہ پائے۔ بنی نجار سے تعلق رکھنے والے یہ صحابی تیر چلانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ان کا نشانہ کم ہی چوکتا تھا،
لڑائی شروع ہونے سے ذرا پہلے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس محسوس ہوئی اور انہوں نے کنویں کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر کنویں سے پانی نکالا، اپنی پیاس بجھانا چاہتے تھے کہ کنویں کی حفاظت پر مامور انصاری صحابی نے سمجھا کہ یہ تو دشمن کا آدمی ہے جو کنویں میں زہر ملانا چاہتا ہے یا مسلمانوں کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے۔ کہنے لگے نعوذ باللہ، اسلام کا یہ دشمن ہمارے کنویں کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے تیر کو کمان میں رکھا اور شست باندھ کر پوری قوت سے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھینکا۔ تیر سیدھا ان کے حلق میں جا لگا۔ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چیخ ماری، زمین پر گر پڑے۔ مسلمانوں نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھا، کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر نکالنے کی کوشش کی مگر ان کی اجل آ چکی تھی، شارک کٹ چکی تھی، خون کا فوارہ بہہ رہا تھا اور اسی حالت میں وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ جب ان کی موت واقع ہو گئی تو کنویں پر مأمور محافظ صحابی آگے بڑھے اور اپنے تیر کا شکار ایک مسلمان کو دیکھ کر سخت حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو ایک مسلمان کو قتل کر ڈالا، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے تو اسے دشمن کا آدمی سمجھا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو معاف کر دیا کہ ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ اللہ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ مسلمان خوش خوش واپس مدینہ آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح کی خوشخبری دے کر مدینہ طیبہ بھجوا دیا تھا۔ جب مسلمان واپس آئے تو اہل مدینہ نے مجاہدین کا والہانہ استقبال کیا۔ عورتیں، بچے اور بوڑھی عورتیں اپنے خامدوں، باپوں اور بیٹوں کے انتظار میں تھی۔ رشتہ دار والہانہ طور پر اپنے عزیزوں کا استقبال کر رہے تھے۔ انہی استقبال کرنے والوں میں ام حارثہ یعنی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ بھی موجود تھی۔ مسلمان مجاہد مدینہ میں داخل ہوئے، بچے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے باپوں کو سلام کر رہے تھے، ان کے احوال پوچھ رہے تھے۔ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف شوق انتظار میں کھڑی ہے کہ کب اس کا لخت جگر نظر آئے، اس کو سینے سے لگائے، اپنی اداسی دور کرے۔ قافلے آتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، قافلے آتے رہے، اس کے پاس سے گزرتے رہے، مگر ان میں اس کا لخت جگر حارثہ نظر نہ آیا۔ دل میں طرح طرح کے وساوس اور خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ آخر دل کو تھام نہ سکی، ایک صحابی کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی، پوچھنے لگی تم حارثہ کو جانتے ہو؟ اس صحابی نے عرض کیا ہاں میں جانتا ہوں، مگر تمہارا حارثہ سے کیا تعلق ہے؟ کہنے لگی میں اس کی والدہ ہوں، میں ام حارثہ ہوں۔ صحابی نے کہا تو پھر اپنے بیٹے پر صبر کرو، تمہارا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خبر سنی، شہید کا مقام و مرتبہ یاد آ گیا، بیٹا شہید ہو گیا، میں شہید کی ماں، میرا بیٹا جنتی، اللہ اکبر، یہ مقام اور مرتبہ میرا بیٹا میری سفارش کرے گا۔ پھر بے اختیار کہنے لگی میرا بیٹا شہید ہے، مگر میں تو اس کو شہید نہیں سمجھتا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا۔ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیوں؟ کیا اس کو کافروں نے قتل نہیں کیا؟ صحابی نے جواب دیا کہ نہیں، اس کو کافروں نے نہیں قتل کیا۔ ام حارثہ نے پوچھا کیا وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی کے دوران قتل نہیں ہوا؟
صحابی نے جواب دیا کہ نہیں، لڑائی سے پہلے ہی قتل ہو گیا تھا۔ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو کر کہنے لگی کہ کیا کہا؟ میرا بیٹا اپنے دین کا، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید نہیں ہوا، میرا بیٹا کیسے قتل ہوا؟ میرا بیٹا حارثہ کدھر ہے؟ وہ غم و مصیبت میں مبتلا سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ صحابی نے کہا کہ دراصل تمہارا بیٹا معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی قتل ہو گیا تھا، اور اس کو قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ تمہارے بیٹے نے معرکہ میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اماں نے کہا کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا شہید نہیں ہے۔ صحابی نے کہا وہ شہید تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے جنت نصیب کر دے۔ اس بوڑھی اماں نے جب یہ سارا قصہ سنا تو مضطرب اور بے چین ہو کر کہنے لگی کہ کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ صحابی نے کہا کہ وہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری، غم و علم کا پہاڑ آ پڑا کہ جوان اکلوتا بیٹا شہید نہیں ہوا۔ مشفق اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ اماں پاس آئی تو پوچھا کون؟ کہا میں حارثہ ہوں۔ فرمایا حارثہ کیا چاہتی ہو؟ یہ خاتون عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوب معلوم ہے کہ مجھے اپنے بیٹے حارثہ سے کتنی محبت تھی۔ سارا مدینہ میری محبت سے خوب واقف ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول مجھے بتائیے قتل کے بعد حارثہ کہاں ہے؟ میرا لخت جگر کہاں ہے؟ اگر تو جنت میں ہے تو میں صبر و شکر کروں، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا نوحہ کروں، خوب روں، اتنا روں کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہ ملے، حتیٰ کہ مجھے قرار آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ کی طرف دیکھ کر فرمایا حارثہ کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جو آپ مجھ سے سن چکے ہیں، اگر جنتی ہے تو صبر اور شکر کروں، اور اگر حارثہ جنتی نہیں تو کم از کم نوحہ تو کر لوں۔ کائنات کی سب سے مشفق شخصیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بھری نظروں سے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہے، پھر بھی صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ اگر اس کے سامنے ہوتا تو اسے گلے سے لگاتی، اس کا منہ چومتی، اپنے سے کبھی جدا نہ ہونے دیتی۔ حارثہ نہایت اضطراب کے عالم میں کھڑی نتیجے کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ قدموں میں لغزش ہے، حلق خشک ہو گیا ہے، چہرے پر آنسو ٹھہر گئے ہیں، حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ ابھی وہ زبان میں حرکت آنے والی ہے جس سے صرف سچ ہی نکل سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کی اپنے بیٹے سے محبت اور عجز و انکسار دیکھا تو فرمایا وَيْحَكِ أَوْ هَبِلْتِ أَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ۔ حارثہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیٹے کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہو؟ تم ایک جنت کی بات کرتی ہو؟ اللہ رب العزت نے اس کو بہت ساری جنتوں کا مالک بنا دیا ہے۔
خوش ہو جاؤ، تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت الفردوس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ جنت میں سب سے اونچا مقام جنت الفردوس کا ہے، جس کے اوپر رحمان جل جلالہ کا عرش ہے۔ جب اس بوڑھی عورت نے، جب ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشخبری سنی، سر عز و انکسار سے جھک گیا، چہرے پر تازگی آ گئی اور آنسو رک گئے۔ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے، میں شہید کی ماں بن گئی، میرے بیٹے کو جنت الفردوس کی خوشخبری مل گئی۔ میری خوش قسمتی کے کیا کہنے، یعنی میرے کیا کہنے، میری خوش قسمتی کے کیا کہنے، نہ مال غنیمت مقصود، نہ دنیا کی ستائش اور نہ صلہ، یہاں تو رب تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی چاہت اور اس کی محبت ہی مطلوب تھی۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بوڑھی والدہ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک محبت بھری اور ایک عجیب ہی عشق والی داستان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اس سے ضرور ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ دوستو، ہمارے اس چینل پر الحمدللہ صحابہ کرام، تابعین، عظام اور بہت سارے اللہ والوں کے قصے اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھا جائے تو دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔